اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حبیب الرحمن ہاشمی آپ کو اپنے چینل لرن ود HR ہاشمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بزرگوں کی باتیں آپ سے شیئر کی، اور ابتدائیہ میں جیسے میں نے کہا تھا کہ جو زندگی میں نے سنا سیکھا، اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں تک بھی منتقل کیا جائے۔ تو ایک موضوع پہ کچھ بزرگوں کی بڑوں کی باتیں میں نے سنی تھیں، آج وہ مجھے یاد آ رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ موضوع ہے آج کا کہ اللہ کا خوف، اس کی رحمت، اس کا یقین کیسے بنایا جائے۔ تو ایک محفل میں عرفان الحق ایک بزرگ ہیں، ان کے ساتھ اشفاق احمد صاحب تشریف رکھتے تھے۔ تو عرفان صاحب نے فرمایا اشفاق صاحب کو کہ دیکھیے، ایک بچہ ہے، اگر اسے کوئی چوٹ لگے، سائیکل سے گر جائے یا کوئی دوسرا بچہ اسے مارے تو وہ آ کے ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے، بے شک اسے ماں ہی مارے تب بھی وہ آ کے ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ اسے سب سے زیادہ محبت اور رحمت، شفقت اس گود میں میسر آتی ہے۔ اشفاق صاحب نے سوال کیا کہ عرفان صاحب یہ بتائیے کہ اللہ کی گود کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے اللہ کی گود جو ہے وہ توبہ استغفار ہے، کہ آپ کو کہیں بھی چوٹ لگے، آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس گناہ کرنے کے بعد آپ اللہ کی گود میں اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ استغفار کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے آؤ اور توبہ کر لو، استغفار کر لو، تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور اس سے بھی زیادہ اگر زمین آسمان کے درمیانی جو فاصلہ ہے، اتنے بھی گناہ ہوں اور آپ استغفار کر لو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ تمہارے وہ سب گناہ معاف کر دوں گا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرفان صاحب فرمانے لگے کہ ہمیں بچپن سے اللہ کا خوف اس طرح دیا جاتا ہے کہ دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے۔ تو دوزخ تو اس کی مخلوق ہے اور ہم بھی اس کی مخلوق ہیں، تو خالق کی بجائے مخلوق سے جو ہے وہ کیسا ڈرنا؟ کیونکہ جب تک خالق نہیں چاہے گا، مخلوق تو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے، ماں جو ہے وہ بچے کو جب وہ شرارت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اسے یہ کہہ کے ڈراتی ہے کہ شام کو تمہارا باپ آئے گا تو میں اسے تمہاری ٹانگیں توڑوا دوں گی۔ لیکن آپ نے دیکھا کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کی ٹانگیں توڑوائی۔ تو یہ صرف بچے کو ایک ڈرانے کے لیے ایک ہوتا ہے کہ وہ ڈر جائے، اس سے باز آ جائے، مقصد اسے سزا دینی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت اپنے اوپر فرض کر لی ہے، جیسے کچھ چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں۔ کیا ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، نماز فرض کر دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی جو چیز فرض کی ہے وہ اس کی رحمت۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا تعارف جو ہے قرآن کے ابتدائیہ سورہ فاتحہ میں جو ہے، اس میں رحم کرنے والا، رحیم، یہاں سے اپنا تعارف کراتا ہے، خوف والا تعارف نہیں ہے۔ ایک بزرگ ایک دفعہ اور ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں درس دیا کرتے تھے، تو 15 سال تک انہوں نے رحمت کے موضوع پر درس دیا۔ ایک روز ایسا آیا کہ انہوں نے اللہ کے ڈرانے والے آیات کا ذکر کیا، تو اس میں بہت سارے لوگ رونے لگے، ہچکیاں بن گئی، کچھ بے ہوش ہو گئے اور کچھ کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔
رات کو اللہ تعالیٰ کی بشارت ہوئی کہ اے ابو حنیفہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگا کہ اللہ میں تو 15 سال سے آپ کی رحمت کا بیان دے رہا تھا، یہ تو میں نے ایک دن جو ہے میں نے ڈرنے والی آیات کا ذکر بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 15 سال میں تم سمجھتے ہو میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ تم میری رحمت کو اتنا قلیل سمجھتے ہو کہ تم نے میری مخلوق کو اتنی تکلیف دی کہ وہ دھاڑ دھاڑ مار کے رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، اور کچھ جو ہے وہ بے ہوش اور فوت بھی ہو گئے۔ تو اللہ کا خوف ہمارے دماغوں میں، دلوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوزخ میں ہمیں ڈال دے گا۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں یہ ہونا چاہیے کہ اس نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، جو ہمیں توفیق دی ہے، کہیں وہ نہ ہم سے چھین لے۔ اگر یہ ہم سے چھن گیا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وہ مخلوق دیکھیے جو اس کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے، اس کو وہ کیسے سزا دے گا؟ ایک کمہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے، یا آپ کوئی چیز بنائیں گھر میں اور کوئی اسے توڑ دے، کوئی اسے نقصان دے، تو آپ پھر اس نقصان پہنچانے والے کو جو ہے سزا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شیطان کو دوزخ میں اس لیے ڈالے گا کہ وہ اس کی مخلوق کو نقصان پہنچا رہا تھا، اس کی مخلوق کو گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم یقین کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا یقین کیسے بنے گا ان باتوں پہ۔ ایک مثال سے ہم واضح کرتے ہیں کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں اور اسلام آباد یا لاہور کسی اپنے میٹنگ کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں جاتے ہیں 1-2 روز کے لیے، تو کیا آپ وہاں جا کے اپنا گھر بنا لیں گے؟ اپنے لیے وہ ساری آسائش کی چیزیں خریدنی شروع کر دیں گے جہاں آپ نے 2-3 دن قیام کرنا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نے واپس کراچی ہی جانا ہے، آپ نے وہیں جا کے رہنا ہے، مستقل ٹھکانہ آپ کا کراچی ہی ہے۔ ایک اور مثال سے واضح کرتے ہیں کہ بزرگ نے، ان کے پاس قطر سے کوئی مہمان آیا، تو اس سے تذکرتاً انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے قطر میں کوئی مکان بنایا؟ تو فرمانے لگے نہیں، وہاں میں کیوں مکان بناؤں گا، میں نے تو وہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ فرمانے لگے تم نے پاکستان میں مکان بنایا؟ اس نے کہا جی بالکل بنایا، کیونکہ یہاں تو مجھے مستقل رہنا ہے، میری اولاد نے یہاں رہنا ہے، میں نے یہاں رہنا ہے۔ تو اسے پھر سمجھانے لگے کہ دیکھو جب تمہیں اتنا یقین ہے کہ تم نے پاکستان میں جو ہے مکان اس لیے بنا رہے ہو کہ یہاں تم نے رہنا ہے، تو جو باتیں ہمیں بزرگوں نے بتائی ہیں کہ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں تو مستقل آپ نے رہنا ہی نہیں ہے، تو پھر اتنا ساز و سامان یہاں کے لیے کیوں پیدا کیا؟ تو اس پہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ جہاں ہمیں مستقل رہنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے وہاں کے لیے اپنے ساز و سامان کا انتظام کریں اور اپنے یقین کو پختہ کریں۔ لیکن باتیں سمجھ آتی نہیں ہیں۔ ایک اور مثال بڑی اچھی پڑھی تھی ایک جگہ، وہ کہنے لگے کہ ایک بچہ ہے ماں کے پیٹ میں اور وہ دنیا میں آنے ہی والا ہے، تو اگر کوئی وہاں اسے کہے کہ دیکھو تم کچھ دن کے بعد ایک نئی دنیا میں منتقل ہو جاؤ گے، تمہارا انتقال ایک نئی دنیا میں ہو جائے گا، وہاں پر بڑی بڑی ریل گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، جہاز ہیں، ایئر کنڈیشن ہیں، دوڑنے پھرنے کے لیے اتنی جگہیں ہیں، تو اسے بالکل یقین نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی دنیا تو محدود ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال کرتا ہے، جاتا ہے اور پیدا ہو جاتا ہے، تو آنکھ کھلتے ہی جو ہے وہ
وہ دیکھتا ہے کہ واقعی جو مجھے کہا جا رہا تھا یہ تو بالکل درست ہے، وہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ تو آج ہمیں جو بزرگ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمارے علماء سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے وہاں جنت ہے، جنت کے باغات ہیں، نئے دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، بہترین موسم ہے، 30 برس کی عمر ہے، جوانی ہے، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ آئندہ کی موت ہے۔ تو ہمیں بھی یہ باتیں سمجھ نہیں آتی اور ہم یقین نہیں ہے ہمارا۔ تو بات یقین بنانے کی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کا یقین بنایا جائے، آپ کو یقین بنانے کی طرف مائل کیا جائے۔ اب ہم اپنی گفتگو کو کنکلیوڈ کرتے ہیں۔ آج ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پہ بات کی، ہم نے اس کے خوف پہ بات کی، اور پھر ہم نے اس پہ یقین بنانے کی بات کی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، تاکہ آئندہ جو بھی ویڈیوز آئیں گی آپ کو اس کی انٹیمیشن آئیں گی۔ کیونکہ کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پہلی ویڈیو کے بعد آپ نے ویڈیو ہی نہیں بنائی۔ تو میں نے کہا میں نے تو 9 ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہیں، کیونکہ انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تھا، اس لیے وہ نیا نوٹیفیکیشن انہیں ملا نہیں۔ دوسرے بہت سارے ہمارے دوست یوٹیوب جب دیکھتے ہیں تو وہ ایز اے گیسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے لاگ ان سے وہ انٹر نہیں ہوئے ہوتے یوٹیوب میں، جس کی وجہ سے سبسکرائب نہیں کر پاتے، اور آئندہ کی جو ہے نئی ویڈیوز کے بارے میں انہیں نوٹیفیکیشن نہیں ملتی۔ انشاءاللہ جلدی اور اچھے موضوع کے ساتھ، آئی ٹی کے موضوع بھی ہیں اس میں، سافٹ سکلز بھی ہیں، اور اچھی باتیں جو میں نے زندگی میں سیکھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی۔ اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں پیدا کرنے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔